بعد اپنے آپ کو ثلاثۃ الاسلام یعنی تیسرا مسلمان کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ آج کا عنوان، خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب 613 عیسوی کا زمانہ ہے۔ 3 سال کا عرصہ خاموش تبلیغ میں گزرا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، آپ خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس حکم کی پیروی ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صدیوں سے لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے اپنے باپ دادا کا دین ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر میں رہنے لگے اور اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آپ تقریباً 1 مہینہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ رسول اللہ کے گھر میں رہنے سے آپ کی پھپھیاں فکر مند ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ رسول اللہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آئی ہیں۔ رسول اللہ نے جب انہیں اللہ کا حکم بتایا تو انہوں نے آپ کو تجویز دی ہے، تم عبد المطلب کی اولاد کو بلاؤ اور یہ پیغام ان تک پہنچاؤ۔ ابو لہب کو نہ بلانا، وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہے، یعنی حسن کا باپ۔ ابو لہب اپنی والدہ کی واحد اولاد اور اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اپنی دولت اور خوشحالی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بہت کم ملتا ہے۔ نہایت ذہین اور سمجھدار ہے۔ اسی وجہ سے 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اسے مکہ کی مجلس کا رکن بنا دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلایا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام علی ابن ابی طالب کے ذمے ہے۔ کھانے میں بکری کی ران اور پینے کے لیے دودھ رکھا گیا ہے۔ کھانا سیدہ خدیجہ نے تیار کیا ہے۔ مہمانوں کی تعداد 40، ان کا تعلق بنی ہاشم اور بنی عبد مناف سے ہے۔ سب لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ماحول بہت خوشگوار ہے۔ اس دوران سب نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ رسول اللہ نے کھانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرف مائل نہیں ہوا۔ ابو لہب کہہ رہا ہے، ہم تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور تمہیں روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے قبیلے کے لیے تم سے بڑا شر لے کر آیا ہو۔ ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، مگر باپ دادا کا دین چھوڑنے کی بات مت کرو۔ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو، ایسی باتوں سے تم ہمارے خداؤں کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ رسول اللہ کے پیغام کے جواب میں ابی طالب کہہ رہے ہیں، بیٹا میں دین عبد المطلب پر ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں جس دعوت کا حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔